بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم حبیب۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اردو طلب۔ اردو طلب کی معلومات کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معلومات دوں گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کا دور خلافت اسلامی قوت و حرکت کا سنہری دور تھا۔ ان کے دور میں شام، مصر، عراق اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ انہوں نے اپنی اہل خلافت میں اسلامی حکومتی وجود کو وسیع کیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق نے ایسا نظام ترتیب دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ انہوں نے سنسدری کا ادارہ کیا، جیل کا تصور کیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنیوں کا بندوبست کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے سہاروں کے وظیفے مقرر کیے، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا اور بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور دنیا میں پہلی بار بااختیار لوگوں کا انتخاب شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف ہوتے ہیں۔ ان کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ اس کے دسترخوان پر کبھی دو ساغر نہیں رکھے گئے۔ وہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جاتے تھے۔ ان کے کرتے پر 14 پیون تھے اور ان پیونوں پہ سے ایک سرخ چمڑے کا پیون بھی تھا۔ وہ موٹا اور سخت زرہ کپڑا پہنا کرتے تھے۔ انہیں نرم اور باریک کپڑے پسند نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو اسے نصیحت فرماتے، کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، باریک لباس نہ پہننا، جنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریاد کے آنے پر دروازہ بند نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرقہ آج بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا۔ وہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امین ام المومنین کا خطاب دیا گیا، اور دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرحت کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا مجھ کو بھگتنی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا بنایا ہوا نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 4 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے سہارا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ غیر اداری طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم ترین حکمران تسلیم کرتی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشرکین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا بھر میں دین اسلام ہی نافذ ہوتا۔ تو دوستوں ہمارا یہ قصہ ختم ہوا۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔